أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وہ اعمال جن سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسجد سے رشتہ استوار کر لینے پر اللہ کی رحمتیں بندے کے وجود کو گھیر لیتی ہیں تو بے جانا ہوگا، بلکہ مسجد سے رشتہ جس قدر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی قرب رحمت الہی کا باعث ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش گزار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں والے کتنے ہی اعمال کا تعلق مسجد سے ہے۔ نماز کا منتظر ہونا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے نماز کا انتظار کرنا رحمت الہی کا باعث ہے۔ دلوں میں چین اور سکون کی دولت کو بھرنے کے لیے اگر کبھی وقت ہو تو اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور محبت اور خضوع سے قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کرتا رہے، خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد قرآن اٹھا لینا، پارہ اما اٹھا لینا، سورہ یاد کرنا، خالی ٹائم دیکھتے رہنا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کے بعد قرآن اٹھاؤ، مسجد میں قرآن بیٹھیں۔ قرآن بدوا دے رہی تمہیں، کبھی 10 منٹ بھی، 5 منٹ بھی، 2 منٹ بھی ملیا، قرآن اٹھا لیے، ایک صفحہ دیکھ لیے، اقامت ہوئی، قرآن رکھ ڈالے، پھر اقامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک لفظ بھی پڑھ لو قرآن کا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ قرآن تو کوئی اٹھانا بھی نہیں چاہتا، قرآن سب ایسے پڑھے ہوئے ہی بدوا دے رہی قرآن۔ ہمارے حافظ صاحب بھی قرآن نہیں اٹھاتے، خاموش بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اذان ہونے کے بعد آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو صرف ذکر و اذکار میں بیٹھو۔ سب سے اچھا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس پارہ اما کے سورے تو ہیں، یاد کرنے کے بھی ہیں، پارہ اما اٹھائے اور اس میں سے جو سورے وہ یاد کیا ہے وہی پڑھے۔ اس سے بھی وہ بھی قرآن ہی تو ہے۔ ایک لفظ کو ایک نیکی ملنے والی ہے تو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دینے والے ہیں۔ ایک لفظ کو، جیسے کہ الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، 3 نیکیاں کے بدلے اللہ رب العالمین 30 نیکیاں دینے والے ہیں۔ خاموش بیٹھنا اچھا ہے کہ کچھ لفظ قرآن کے ہماری ہونٹوں پہ، ہماری زبان پہ آ جائیں اور وہ نیکیاں ہمیں بٹور لے۔ مسجد کے اندر آنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ مسجد میں آنا، گھومنا، بیکار کی باتیں کرتے بیٹھنا، نماز کے اوقات میں سلام پھرنے کے بعد ذکر و اذکار کرنا، اس کے بعد سنت و نوافل پڑھنا ہے، وہ چھوڑ کر صرف باتیں کرنا، یہ زیادہ مسجد کے اندر شور و غل کرنے کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے جسے موقع دیا ہے مسجد میں آنے کا، وقت سے پہلے آنے کا یا اذان سن کر فوراً آنے کا، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے اور ذکر تلاوت کرتے رہیے اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھتا رہیے۔ درود پڑھیے، ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں گے تو 70
مرتبہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اللہ کا رحم ہے ہمارے اوپر، تو اس لیے ہمیں درود پڑھنا بھی چاہیے۔ اس عمل سے جہاں نفس کی پاکیزگی، ہمارا نفس پاک ہوتا ہے، شیطان ہمارے پر حملہ نہیں کرتا، جادو ہمارے پر حملہ نہیں کرتی۔ یہ 5 وقت کی نماز اور ذکر و اذکار گھروں کے اندر بھی برکتیں لاتی ہے، رحمتیں لاتی ہیں، اور خود انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، اور شیطان ہمارے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور شیطان جب ہمارے سے دور بھاگ جائے تو بس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے ہمارے ساتھ۔ تو کیا کوئی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ ضرور کرنا چاہتا ہے، مگر اس طرح عمل کرے جس طرح قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس عمل سے جہاں نفس کی پاکیزگی اور شیطانی اثرات سے بچاؤ حاصل ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت بھی بندے کا احاطہ کر لے گی۔ ابھی بولا نہیں، اللہ کی رحمت گھیرا ڈال لیتی اسے، شیطان آتا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو میرے بھائی دیکھو، کتنی بڑی پیاری باتیں ہم کو آج مل رہی ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت بھی بندے کا احاطہ کر لے گی، اگر اذان سے پہلے نہیں تو اذان کی آواز سننے پر تو ضرور مسجد میں چلا جانا چاہیے۔ آیا سمجھ میں؟ اذان سنتے ہی گھر میں نہیں ٹکنا۔ چلو ابھی باہر بھی مائک لگائی مسجد میں، اقامت کی آواز سننے کے بعد جائیں گے، نہیں نا۔ اقامت کے معنی کیا؟ کھڑے ہو جاؤ صف میں۔ آپ گھر میں بیٹھیں گے، اقامت ہوئی تو آئیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم مسجد کے باہر اس لیے لگائیں کہ باہر کے لوگ جو بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے ہم باہر کا مائک لگائے، تاکہ ان لوگوں کو، بے نمازیوں کو احساس تو ہو جائے کہ ہمارے کان میں نماز کی آواز آ رہی ہے، ہم بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کفر میں چلے گئے یہ لوگ۔ مسجد کے نیچے جو دکان ہے، ورک شاپیں ہی پورے مسلمانوں کے ہی، کوئی ایک جنا بھی نماز کو نہیں آتا، بیت الخلاء جانے کے لیے آتا ہے مسجد۔ جیسے مسجد کھلی، ادھر بازو کے ورک شاپ والے پورے مسجد بیت الخلاء جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی توہین ہے مسجد کی۔ مسجد کو بیت الخلاء ہوتا ہے، نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بے شرم اپنے گھروں میں جا کر پیشاب پیخانہ نہیں کرتے، مسجد کو کارپوریشن کا کوکس سمجھ گئے، بیت الخلاء سمجھ گئے کارپوریشن کا۔ ان کا باپ آگے دھوتا ہے کوکس، بیت الخلاء دھوتا ہے۔ تو یہ بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ مسجد کے نیچے ہیں، مسجد کے اطراف ہیں، مگر اذان بھی سنتے ہیں، نماز کی بھی آواز باہر آتی ہے، تو مگر ان کو اللہ توفیق نہیں دیا۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اور مریں گے تو اسی طرح بغیر توبہ کے مر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اذان کی آواز سننے پر تو ضرور مسجد میں جانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے جو شخص جب تک باوضو کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز ہی میں ہے، جب تک بے وضو نہ ہو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اذان سے بھی پہلے آ جائے، وضو کر لے کر بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت کر دے۔ کیا ہم کو مغفرت کرا لینا نہیں ہے دنیا میں ہی؟ مرنے کے بعد تھوڑی بار مغفرت ہوتی، لوگ کہیں گے مغفرت کر دو، مغفرت کی دعا کر دو۔ ہم خود اب اپنی مغفرت کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کسی کی محتاجی نہیں۔ اولاد ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی۔ آج کل تو نوجوان نسل بے نمازی ہے، باپ کے مرنے کے بعد کیا بیٹا دعا کرے گا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہو جائے گا۔ جس طرح یہ نمازی ہے اس کی اولاد بھی بے نمازی ہوگی۔ اگر باپ ہی نماز نہ پڑھے تو بچے کیا خاک نماز پڑھیں گے؟
نہیں پڑھ سکتے، اس لیے باپ کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھے. تو اس لیے وضو میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا میں انتظار کی بڑی قسمیں ہیں، دنیا میں انتظار کی بڑی قسمیں ہوں گی، مختلف اعتبار سے مختلف چیزوں کا انتظار کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اپنے نفع کے اعتبار سے بہترین انتظار نماز کا انتظار ہے. اسکول کا بھی انتظار کیا جاتا ہے، گیٹ کھلا نہیں، باہر کھڑا رہتا ہے، انتظار کر لگے. نہ جانے کیا کیا انتظار نہیں کرتا دنیا کے کاموں میں انسان، مگر نماز کا انتظار سب سے بہترین انتظار. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہے؟ اذان ہوتی مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو اور ذکر کرو. ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اٹھاؤ، آج ایک لائن پڑھے، کل اور ایک دوسری لائن پڑھو، تیسری لائن پڑھو، چوتھی لائن پڑھو. 15 دن میں 15 لائنیں پڑھ لیتی تمہیں. ایک لائن میں ایک لائن میں ایک سطر میں کتنے حروف ہیں کاؤنٹنگ کرو. ایک لائن پڑھنے کے بعد، ایک سطر پڑھنے کے بعد آپ حساب کرو کہ آپ کو کتنے نیکیاں مل گئے نماز کی نیکیاں کے علاوہ. اور اللہ کے فرشتے دعا بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ ایک سطر پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کتنے نیکیاں مل گئے. آپ خود حساب لگا لیجیے، 10 سے حساب لگائیے ایک حروف کو. اللہ رب العالمین 10 اٹک کر پڑھنے والے کو 20 اور بھی زیادہ فائدہ. دیکھ رہا اٹک اٹک کو پڑھ رہا، سمجھ رہا ہے، کوشش کر رہا اٹک کے ملا کے اسے پڑھنے کے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ایک حرف کو 20 نیکیاں دینے والے. کتنا بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے مسجد کے اندر آنے کا. بیکار بات کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گھور کے بیٹھنا نہیں ہے. کوئی اجنبی آیا تو اسے نیچے سے اوپر دیکھنا، کون نہیں آیا سو. یہ تمام چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں. توجہ اس کی طرف نہیں، اس لیے کہ ہم مسجد میں آ گئے، اللہ کے دربار میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. خوف و ہراس ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے. جیسا کہ کالجوں میں اسکولوں میں بیکار باتیں کرتے، ایسی یہاں گم بنا کے بیٹھنا نہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، تم ابھی سے تمہاری عادت ایسی گم بنا کر کونے میں بیٹھ کر، عورتیں جس طرح ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح تم بیٹھتے ہو، تو یہ مسجد کا ادب و احترام نہیں ہے. اس میں کئی قسم کی باتیں ہوں گی، ہر ایک کی غیبت ہوگی. تو اس سے بچو، اللہ کے گھر کی بے حرمتی مت کرو. تو میرے بھائی، میرے دوست، انتظار میں سب سے بہترین انتظار نماز کا انتظار ہے. نماز کا انتظار ہے. جو اس کی لذت سے آشنا ہو جائے، اس کے لیے پھر کسی اور چیز کے انتظار میں لطف نہیں رہتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. صحیح بخاری کی روایت ہے. میرے بھائی، میرے دوست، سوچئے، احادیث ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کی آیتیں، احادیث سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ دین کتنا پیارا دین ہمیں سوائے نیکیوں کے اور کچھ نہیں دیتا. فائدہ ہی فائدہ ہے. نفع بخش دین حاصل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں، جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھا رہے. اب تمہیں یہاں نماز پڑھے نہیں، چکر گٹ کو وہاں جا بڑھی ہے، وہ طریقہ نہیں ہے بیٹھنے کا. جس جگہ بیٹھے اسی جگہ بیٹھو، وہ اس جگہ بیٹھے رہو گے. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کا وضو رہے گا، آپ کو نماز کی حالت کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. آیا سمجھ میں؟ کیسی باتیں ہیں، جاننے کی کوشش کرے تب نہ معلوم ہوگا. سننے کی کوشش، بیزار ہوتا، مجھے بھی بیزار ہوگا، درس دینا چھوڑ دیا میں کتنے دن سے. تم لوگ درس سننے کی خواہش نہیں ہے،
کبھی تم لوگ یہ نہیں بولے حضرت آپ درس نہیں دے رہی نا حضرت، تمہارے میں محبت نہیں ہے، بے مروت انسان ہو تم، دنیا کی باتیں سننے، موبائل دیکھنے، موبائل کے اندر مزاحیہ پروگرام دیکھنے کی خواہش ہے تمہیں، گم بیٹھ کر موبائل آن کرتے ہو، اس سے کیا دین کی باتیں سنتے ہو تم؟ نہیں، ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے ہو، دیکھ رہے اس میں کیا بول رہا، دیکھ انہیں کیا بول رہا، دیکھ کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم فضول باتیں دیکھتے ہو، بلکہ حضرت کو کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت 10 لفظ درس 15 لفظ درس دیو حضرت، تمہیں بھاگنے کی فکر رہتی ہے، سونے کی فکر۔ آج تنگ آ کر میں خود بیٹھ گیا درس دینے کے لیے، یہ تو بے غیرت لوگ ہیں، ان کی غیرت کو ہو کیا گیا ہے؟ نصیحت حاصل کرو جب تک زندہ ہوں میں، میرے مرنے کے بعد کوئی آئے گا تو بولے گا یا نہیں بولے گا نہیں معلوم، بس اس کا کام کیا؟ تنخواہ کے حساب سے کام کرنے والا ہے۔ ہمیں تنخواہ کے حساب سے ہم نہیں کام کرتے، ہم دن رات قرآن اور حدیث کی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے استاد کے سامنے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننا نہیں چاہتے، دکھ ہوتا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے جو اپنی نماز کی جگہ میں، جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی، بیٹھا رہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ فرشتے کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یعنی نماز سے پہلے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے پر بھی رحمت کی دعائیں، اور نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے میں بھی یہی دعائیں ہیں۔ اور جس بندے کے لیے 5 وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے رحمت کی اپیل کرتے ہوں، اسے بھلا اللہ تعالیٰ کی رحمت گرنے دیتی ہوگی، اسے بھلا اللہ تعالیٰ کی رحمت گرنے دیتی ہوگی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہو اور بندہ شیطانی اثرات کا شکار ہو جائے؟ رحمت بھی ہو اور بندہ زحمت کا شکار ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی میرے دوست۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم بعض دفعہ تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، بھوک مری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، حضرت بولے نماز پڑھے تو برکت آ جاتی ہے، کہاں میں تو پڑھ رہا ہوں نا نماز، کہاں رہی ہے برکت؟ گھر میں خالی لڑیں، گھر والے نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، خالی تمہیں پڑھ لے رہی، سو گھر کا گھر سو رہا ہے، نحوست ہے گھر کے اندر۔ تمہارے ایک کے نماز پڑھ لینے سے گھر کے اندر رحمت اور برکتیں نہیں آتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، فساد ختم نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی بے عزتی ختم نہیں ہوتی، یہ زیادہ ہوتی ہے ابھی۔ اس لیے کہ گھر کا گھر پورا نمازی ہونا چاہیے، گھر والے پورے نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آنا چاہیے۔ فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ کیا مرد نماز پڑھے عورت گھر میں سوتا رہے؟ باپ نماز پڑھے بیٹا سوتا رہے؟ سسر نماز پڑھے اور بہو سوتی رہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ماہواری کے ایام میں نماز معاف ہے، اس کی اولاد پاکیزہ ہونے کے بعد فوراً نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم بعض دفعہ تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اعمال صالحہ کے ذریعے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی مصیبت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہمیں ماضی میں آنے والی مصیبتوں کے نتائج کو دیکھنا ہوگا۔ غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ کچھ مصیبتوں کے نتائج مصیبت کے اختتام پر اچھے برآمد ہوئے، اور کچھ کے نتائج ایسے نکلے کہ مزید پریشان اور الجھنیں پیدا ہوئیں۔ اگر زندگی کے اندر صرف راحت ہی راحت ہو تو زندگی اپنے لذت کو کھو بیٹھے گی۔ یہاں یہ لفظ سمجھ لینا چاہیے کہ مومن اور نافرمان کو پہنچنے والی تکلیف میں فرق ہے۔ مومن کو تکلیف آتی ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے۔ جیسے طالب علم یا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو غلط ہو، اس میں اس کے لیے نقصان ہو تو باپ فوراً اس کو ڈانٹ پلاتا ہے۔ باپ کو چاہیے، باپ فوراً پکڑتا ہے، اے میرے بیٹے یہ کیا کام کر رہا تھا،
یہ ڈانٹ بچے کے لیے یقیناً تکلیف کا باعث ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، کیا ابا مجھے ڈانٹ ڈالے، اللہ اکبر، لیکن در حقیقت میں اس کا فائدہ ہے. مومن کے لیے تکلیف آتی بھی ہے تو اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولنے کے لیے، جیسے سونے پر پھٹی کی آگ سے گزرنے اور کٹالی میں پگھلنے کا مرحلہ نہ آتا تو اسے چمک نصیب نہ ہوتی. لکڑی کے سینے پر آرا نہ چلتا تو دیدہ زیب فرنیچر وجود میں نہ آتا. ہیرے کے کونے نہ تراشے جاتے تو اس کی آب و تاب نہ بکھرتی. ایسے ہی مومن پر تکلیف آتی ہے تو اس کی تربیت کے لیے اور اسے نکھارنے کے لیے، اور تکلیف کا یہ دور جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ، انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. کل بعد فجر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. پابندی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو رحم کرنے والا، ہم سب پہ رحم فرما. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھی راہ پر چلا دے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان کر دے، خبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے. اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تعليما